جو حدیث پاک ہم پڑھیں گے، جس مسئلے کا ہم درس آپ کے سامنے سنائیں گے، وہ حدیث مبارکہ صحیح ابن خزیمہ میں اور مستدرک کی حاکم میں موجود ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ جو ہماری روٹین چل رہی ہے ایک عمل کی، تو آج کے درس میں جو عمل ہم ذکر کریں گے جو اس حدیث کی روشنی میں، وہ عمل ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس مہینے کے اندر روزہ بھی رکھیں اور روزے کے ساتھ ساتھ اپنی بخشش بھی اللہ تعالیٰ سے کروائیں۔ ہر انسان گناہگار ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ خطا کار ہے، تو ہم نے اللہ سے معافی کا سوال کرنا ہے، کیونکہ روزے کے ساتھ معافی مانگنے کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہت ساری احادیث اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا مہینہ بھی بنایا ہے۔ پھر آپ سن چکے ہیں کہ جو دعا مانگو گے اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ سن چکے ہیں کہ جو روزہ رکھے گا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ یہ حدیث بھی سن چکے ہیں کہ جو قیام رمضان کو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے ادا کرتا ہے، یعنی قیام اللیل، نماز تراویح وغیرہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر بھی اگر ایک شخص اپنی بخشش نہ کروا سکا، اتنی فضیلت اور اتنی رحمت اور برکت اس مہینے میں ہونے کے باوجود ایک بندہ اپنے گناہ اللہ سے معاف نہیں کروا سکا، تو اس کا نقصان کتنا ہوگا وہ بھی آپ سن لیں کہ بہت ضروری ہے کہ ایک روزہ دار، ایک مسلمان اس مہینے کے اندر اللہ سے معافی مانگے اور اپنی بخشش کروائے اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر وہ نہ کروا سکا تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ مختلف الفاظ ہیں احادیث کے، بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر منگوایا، صحابہ کو کہا کہ جاؤ منبر لے کر آؤ۔ منبر رکھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، منبر پر چڑھنے لگے۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر دوسری پہ رکھا، تیسری پہ رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ تینوں سیڑھیوں پر قدم مبارک رکھتے ہوئے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کون سے الفاظ ادا کیے تھے؟ بتا سکتے ہیں؟ سب کو پتا ہے، آمین کہا تھا تینوں سیڑھیوں پر، ہر سیڑھی پہ آمین۔ صحابہ نے یہ عمل پہلی مرتبہ دیکھا تھا، سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انداز پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، کوئی آواز نہیں سنی، کوئی دعا نہیں سنی، صرف آپ نے آمین 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 پکارا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جبریل امین آئے تھے، ابھی میرے پاس آسمانوں سے اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، انہوں نے آ کر کچھ لوگوں کے خلاف دعا کی، جس کو ہم عرف میں بد دعا کہتے ہیں۔ کسی کے خلاف جو دعا ہوتی ہے نا، وہ بد دعا ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کر دے، تباہ و برباد کر دے کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان بھی آئے اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش نہ کروا سکے، وہ تباہ ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ ماہ رمضان بھی آیا اور وہ بخشا بھی نہ گیا، وہ تو ذلیل ہو جائے گی۔ جبریل امین کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، جب جبریل نے یہ کہا تو میں نے آمین کہہ دی۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، قدم مبارک رکھا تو آمین کیوں کہا کہ جبریل امین نے بڑے سخت الفاظ کہے آ کر کہ وہ بندہ ذلیل و خوار ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ بھی آئے اور وہ بخشا ہی نہ جائے۔
تو آپ علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ آگے دو اور عمل ہیں، وہ انشاءاللہ الگ ذکر کریں گے، اس پر تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ پیش آیا ہے اور کتنا سخت الفاظ کہے گئے ہیں اور ہم کس سے بس بھی نہیں۔ کنہوں نے آ کر الفاظ کہے ہیں؟ جبریل امین۔ آپ تھوڑا سا ٹھہر کر سوچیں کہ جبریل خود آئے تھے یا کسی نے بھیجا تھا؟ کس نے بھیجا ہے جبریل امین کو؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ اور الفاظ کس نے سکھلا کر بھیجا؟ اللہ نے، کہ اے جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کلمات کہو۔ بھیجنے والا بھی اللہ، الفاظ سکھلانے والا بھی اللہ، حکم دینے والا بھی اللہ، کہ جا کر یہ الفاظ کہو۔ اور کہنے والی ذات کون سی ہے؟ جبریل امین ہے۔ آ کر وہ کسی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور پھر مہر لگ رہی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے پر، کہ اے اللہ جو جبریل کہہ رہے ہیں نا، اس کو تو قبول فرما لے، قبول کر لے الفاظ کو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے کے لیے بد دعا جبریل کر رہے ہوں اور ان الفاظ پر آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں، اور جس سے یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں وہ بھیجنے والا بھی خود ہی ہے، تو کیا وہ ان الفاظ کو قبول نہیں کرے گا؟ قبول کرے گا، کیونکہ اس نے قبول کرنے کے لیے تو بھیجا ہے۔ اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جبریل امین تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ، اور اس بندے کے بارے میں الفاظ ہیں کہ جو رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ اس کو تباہ کر دے۔ نبی علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کر لیں کہ بندہ پھر بھی روزہ نہ رکھے کسی بغیر عذر کے، بندہ پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے روزہ رکھ کر بھی، تو اللہ کو ایسے بندے کی کیا ضرورت ہے بھوکے پیاسے رہنے کی کہ جو بخشش ہی نہیں کرواتا، جو اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگتا۔ اس مہینے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ بلا وجہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، نوجوان کتنے ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کوئی وجہ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ جو بندہ اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، جس مہینے میں بخشش کروانی تھی اسی عمل کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو بخشش کیسے ہو؟ حکم تو تھا کہ فَلْيَصُمْهُ، اس کے روزے رکھا کرو، اور اسی حکم کا اگر انکار کر دے بندہ، پھر معافی کس چیز کی؟ معافی تو سابقہ گناہوں کی کروانی تھی۔ اس مہینے میں حکم الہی کو مان کر صبح و شام، صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ کر بندہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو جو بندہ روزہ ہی نہیں رکھتا تو وہ کس منہ سے اللہ سے معافی کا سوال کرے گا؟ یا دیگر وہ اعمال جو روزے کے منافی ہیں کہ وہ نہ کریں، بندہ وہ بھی کر رہا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا روزہ رکھ کے، بولے جا رہا ہے۔ کسی سے جہالت کی باتیں نہیں کرنی، گندی زبان استعمال نہیں کرنی، ایسے غلط الفاظ جو جہالت پہ مبنی ہے وہ استعمال نہیں کرنے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا۔ روزہ رکھ کر بندہ اگر سارے ہی کام کرتا جا رہا ہے تو بخشش کا معاملہ مشکوک ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ذرا غور کرنا ہوگا۔ اس پر اگر ہم غور کر کے اور حقیقی معنوں میں اپنی بخشش اپنے اللہ سے کروا لی، کبھی کبھی نا تنہائی میں بیٹھ جایا کرے۔ میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا اور آپ بھائیوں کو بھی یہی التماس کروں گا، کبھی الگ بیٹھیں، تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ اس مہینے کے اندر جس قدر آنسو بہا سکتے ہیں اللہ کی قسم بہا دیں۔ معلوم نہیں ہے کہ زندگی کب تک ہمارا ساتھ دے، کوئی خبر نہیں ہے کہاں ختم ہو جائے۔ اگر اس مہینے کے اندر جب زندگی ہے اللہ کے سامنے روئیں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے آنکھوں سے آنسو گرائیں گے، ممکن ہے کہ اللہ کو ترس آ جائے اور وہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور زندگی اور آخرت ہماری بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے